نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے جبکہ اللہ صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث صدقے کی فضیلت اور اس کے اجر اور ثواب کو بیان کر رہی ہے۔ اس حدیث میں پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ کھجور کے برابر صدقہ، یعنی کھجور ایک معمولی سی شے ہے، اس کے برابر وزن کے اعتبار سے ہو یا قیمت کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی شے صدقہ کرے۔ دوسرا یہ کہ مال حلال سے صدقہ کرے، مال حرام سے صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، یعنی اس کو بڑھاتا ہے اجر کے اعتبار سے۔ قیامت میں جب وزن اعمال ہوگا تو وزن اعمال میں یہ صدقہ وزنی ہو جائے گا۔ یہاں بتایا گیا کہ پہاڑ کے مانند، یعنی پہاڑ جیسا وزن جو ہے کھجور کے برابر جو شے صدقہ کی گئی ہے اس کا ہو جائے گا، اخلاص کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے۔ لہذا ترغیب دی جا رہی ہے کہ معمولی شے بھی ہو اس کو حقیر نہ جانو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے، اس کا بہترین اجر آخرت میں تمہیں عطا کیا جائے گا۔ صدقے کے حوالے سے چند بنیادی نکات بیان ہو رہے ہیں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے غرباء اور مساکین یا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں یا دین کی تبلیغ، اشاعت، اس کے تحفظ اور اس کی اقامت کے لیے کیا جائے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ صدقن سے ماخوذ ہے، یعنی اس کا بیس فارم جو ہے صدقن ہے۔ صدقن کا معنی ہے سچائی۔ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صدقہ کرنے والے کے ایمان کی سچائی اور اس کے صدق کی دلیل ہے۔ صدقہ تین قسم کا ہے: فرضی صدقہ جیسے زکوٰۃ، واجبی صدقہ جیسے صدقہ فطر، نذر، منت، قربانی وغیرہ، اور تیسرا ہے نفلی اور مستحب صدقہ، یعنی ثواب اور اجر کی غرض سے انفاق کرتا ہے، اس کو اردو میں خیرات بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں صدقے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے فضائل اور برکات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل بخل اور کنجوسی کی مذمت بیان کی گئی ہے اور برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یعنی جس نے اللہ کے رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں دیا اور اس کا خوف اختیار کیا اور اچھائیوں کی یعنی اسلام کی تصدیق کی، تو ہم اس کے لیے آسانی کی جگہ یعنی جنت کو آسان کر دیں گے۔ لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی ہوگی اور اچھائیوں یعنی اسلام کو جھٹلایا تو ہم اسے دشواریوں میں یعنی دوزخ میں پھنسا دیں گے۔ سچے اہل ایمان کی صفات قرآن مجید اس طرح بیان کر رہا ہے: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
یعنی اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو، اور ساتھ کہتے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے اجر چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری، ہم تو اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہوئے یہ اعمال بجا لاتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ مطلب یہ کہ آخرت کی سختیوں سے محفوظ رہیں، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے محفوظ رہیں، اس غرض کے لیے ہم جو ہے یہ صدقہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آیا کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان کی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترے ہوں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ روکنے والے اور بخیل کے مال کو ضائع کر دے۔ ان نصوص یعنی قرآنی آیات اور احادیث سے یہ بات معلوم بھی کہ صدقات اور دیگر کار خیر انجام دینے سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، سخی لوگ فرشتوں کے دعا کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ بندہ مومن کا ہر نیک عمل اصل میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت بندہ مومن عبادت سمجھ کر ادا کرتا ہے، محض دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے وہ نیک عمل نہیں کرتا۔ لہٰذا جب یہ عمل خالص اللہ کے لیے اور آخرت کے اجر کے لیے ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور جتنا اخلاص ہوتا ہے اسی حساب سے اس کا عمل مقبول ہوتا ہے، جیسے کہ آج کی حدیث میں ذکر ہو گیا۔ نفلی صدقہ رد بلا کے لیے مؤثر ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ صدقے کے لیے کوئی معین شے مقرر نہیں ہے، بلکہ ضرورت مند کی ضرورت جس طرح سے بھی پوری ہو جائے وہ صدقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرا اور بکری ذبح کرو گے تو صدقہ ہوگا، بیماری کے لیے، سفر میں جا رہے ہیں تو اس میں خیر و برکت کے لیے، کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اس میں خیر و برکت کے لیے، یا کوئی اور مصیبت ہے تو اس میں اس سے جو ہے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے اس طرح بکرے اور بکریاں ذبح کرتے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت میں دو مواقع ایسے ہیں کہ جس میں جانور کے ذبح کی تعلیم دی گئی ہے۔ پہلا موقع حج تمتع اور حج قران کی صورت میں حاجی پر واجب ہوتا ہے کہ وہ قربانی کرے، اور انہی ایام یعنی ایام عید الاضحیٰ میں دنیا بھر کے مسلمان جو استطاعت رکھتے ہوں وہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور دوسرا موقع جب بچے کی پیدائش ہو تو اس موقع پر عقیقہ کیا جاتا ہے، لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا بکری ذبح کی جاتی ہے۔ ان 2 مواقع کے علاوہ اور کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر یہ تعلیم یا تاکید کی گئی ہو کہ جانور ذبح کرو۔ یہ ہمارے معاشرے میں غلط کلچر رائج ہو گیا ہے، اور اس غرض کے لیے رفاہی ادارے بے پرواہی سے یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ 4 مہینے 6 مہینے کے چھوٹے بچے بکرے و بکریاں اس کو جو ہے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ صدقہ کے طور پر اس کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ ادارے خود لوگوں سے پیسے وصول کر کے ان کی طرف سے ان کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ درست رویہ نہیں ہے۔ صدقہ یہی ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دو، بیمار ہے دوا دے دو، کوئی غریب طالب علم ہے اس کی فیس اور اس کے یونیفارم اور اس کے کتابیں وغیرہ کا انتظام کر دو۔ غرض کوئی بھی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کر دو اور اللہ سے دعا کر دو کہ اے اللہ اس صدقے کے نتیجے میں میری اس مشکل کو آسان کر دے، میری اس پریشانی کو ختم کر دے، میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ یہی بہترین صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اس حوالے سے ترغیب دی گئی ہے کہ بندہ مومن اس حوالے سے آگے بڑھیں۔
تعلیم دی گئی ہے کہ متقین کی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ خوشحالی اور تنگ دستی میں دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اجر کی امید پر، اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے۔ لہٰذا جس کے پاس جو کچھ بھی ہو اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کو جو ہے یہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی خیر اسے حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی اجر حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔